بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صلاۃ خوف کے بارے میں بیان کریں گے کہ صلاۃ خوف کیسے پڑھیں گے۔ صلاۃ خوف یعنی نماز خوف ایسی نماز ہے جو حالت جنگ، دشمن حملے یا کسی اور شدید خطرے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز شریعت نے اس حالت میں بھی معاف نہیں کی، بلکہ آسانی کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ صلاۃ خوف کا مفہوم کیا ہے؟ صلاۃ خوف کا مطلب ہے خوف کی حالت میں نماز۔ جب مسلمان حالت جنگ یا دشمن کے حملے کے خطرے میں ہو تو عام طریقے سے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس موقع پر شریعت نے ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے جو خطرے کے مطابق ہو۔ صلاۃ خوف کی مشروع ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ جب صلاۃ خوف مشروع ہوئی تھی اس کے لیے دلیل وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرے تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ صلاۃ خوف کا طریقہ کیا ہے؟ نماز خوف کے مختلف طریقے احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے دو معروف طریقے یہ ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے امام 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ نمبر 2، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پہلا گروہ امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھتا ہے پھر جنگ کے لیے چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، دوسرا گروہ آتا ہے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھتا ہے۔ نمبر 5، ہر گروہ اپنی دوسری رکعت اکیلے مکمل کرتا ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات میں اختیار کی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اگر دشمن قریب ہو یا خطرہ زیادہ ہو تو ہر فرد یا گروہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہر فرد یا گروہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے اگر دشمن قریب ہو یا خطرہ زیادہ ہو، چاہے پیدل چلتے ہو یا سواری پر بیٹھ کر ہو۔ قبلہ رخ نہ ہونا بھی معاف ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی معاف ہے، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خطرہ ہو تو نماز پڑھو پیدل یا سواری پر۔ صلاۃ خوف کی رکعتیں اگر امام مقیم ہو تو پورا نماز پڑھیں گے، اگر مسافر ہو تو قصر کریں گے۔ اہم بات اس میں نیت اور خشوع قائم رکھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی دشمن پر نظر رکھنا جائز ہے، ہتھیار ساتھ رکھنا بھی جائز ہے اگر خطرہ ہو۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، لہٰذا آپ یہ عمل، یہ طریقہ صلاۃ خوف کا یہ دوسروں کو سکھاؤ اور خود بھی سیکھ لے۔ اکثر اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ یہ طریقہ سیکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ یہ شیئر کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ اور اپنے طلباء کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم صلاۃ خوف کیسے کریں گے
کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم پر دشمن آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ضرور پیش ہو جاتا ہے۔